بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ انسانی ذات کیا ہے؟ کراچی سے ایک صاحب لکھتے ہیں، آپ جو قرآنی فکر پیش کرتے ہیں اس میں انسانی نفس یا انسانی ذات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ نفس کے متعلق کچھ دھندلے سے تصورات تو ہمارے ذہن میں آ گئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنی لغات میں قرآن مجید کے اور تصورات سے تفصیلی بحث کی، اسی طرح نفس کی بحث بھی سامنے آ جاتی۔ غالباً یہ بحث لغات کی چوتھی جلد میں آئے گی، لیکن اس میں شاید ابھی دیر لگ جائے، اور اس کے معلوم کرنے کے لیے میں بے قرار ہوں، اس لیے شکر گزار ہوں گا اگر آپ اس کے متعلق طلوع اسلام کے آئندہ اشاعت میں تفصیل سے لکھ دیں۔ جواب: نفس سے متعلق تفصیلی بحث لغات القرآن کی چوتھی اور آخری جلد میں آ گئی ہے۔ ذیل میں وہ عنوان درج کیا جاتا ہے، اس میں پہلے اس مادے کی لغوی بحث ہے اور آخر میں نفس انسانی کے متعلق تصریحات۔ واضح رہے کہ اخروی زندگی میں یقین قرآن کی روح سے اجزائے ایمان میں سے ہے، اور اس زندگی پر ایمان کی عمارت اس بنیاد پر استوار ہوتی ہے کہ انسان صرف اس کے طبعی جسم سے عبارت نہیں جس کا موت کے ساتھ خاتمہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں جسم کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو اس کے جملہ اعمال کے ذمہ دار اور ان کے نتائج کے حامل ہے، جو طبعی موت سے فنا نہیں ہو جاتی۔ اسی کو انسانی ذات یا نفس کہتے ہیں۔ قرآن نے اس کے لیے ذات کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسے نفس سے تعبیر کیا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں اور بھی بہت سے معنی میں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ متعلقہ عنوان حسب ذیل ہے: نون فے سین۔ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ نفس کے بہت سے معنی ہیں، منجملہ ان کے یہ لفظ انسانی شخصیت کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، نیز وہ توانائی جس سے تمیز کی صلاحیت، شعور اور احساس کی قوت پیدا ہوتی ہے، عقل، علم اور قلب کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور عین الشیء کے معنوں میں بھی، جیسے جاؤ آف نیل مالی کو بے نفس ہی، بادشاہ میرے پاس بنفس نفیس آیا۔ نیز عظمت اور بڑائی، ہمت، غیرت، ارادہ اور عقوبت سزا کے معنوں میں بھی۔ نیز نفس کے معنی بھائی بند کے بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ خون کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد عورتوں کو آتا ہے۔ خود ولادت، عورت کے بچہ جننے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ نفس کے معنی سانس بھی ہوتے ہیں، اس کی جمع انفاس ہوتی ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادے کے بنیادی معنی ہلکی اور نرم ہوا کے نکلنے کے ہیں۔ نفس کے معنی وسعت و کشادگی کے بھی ہیں، ایک کش گھونٹ کو بھی کہتے ہیں، اور طویل چیز کو بھی۔ نفیس مال کثیر کو کہتے ہیں، اور شیء نفس وہ عمدہ چیز جس کی طرف انسان لپک کر جائے۔ تنفسہ کے معنی میں سانس لینا، یعنی تنفسہ الصبح کے معنی ہے صبح کا واضح اور روشن ہو جانا، 81/18۔ نافسہ اور تنافسہ کے معنی کسی اچھے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، 83/26۔ نیز اس کے معنی اندی، میرے پاس بھی کے بھی ہوتے ہیں۔ تاج العروس نے اس کی مثال کے لیے سورہ مائدہ کی آیت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 5/116 لکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب، جو کچھ میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، لیکن جو کچھ تیرے ہاں پاس ہے میں اسے نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ اس کے معنی عقوبت یا سزائے اعمال کے بھی ہیں، مثلاً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ 3/28۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا تمہیں اپنے آپ سے یا اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہونے والے تباہ کن نتائج سے محتاط رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ انفاسن کے معنی بھائی بند کے بھی ہیں، 2/84، اور خود اپنا آپ بھی 2/44۔ اس قسم کے مقامات میں یہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے جن معنی میں انگریزی زبان میں مثلا مائی سیلف یا یور سیلف یا ہم سیلف وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس لفظ نفسن کو قرآن کریم نے اس شے کے لیے بھی استعمال کیا ہے جسے ہم انسانی ذات، ہیومن پرسنالٹی یا اقبال کی اصطلاح میں خودی، سیلف یا انا، آئی ایم نیس کہتے ہیں۔ یہ مفہوم وضاحت طلب ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دین کی اصل و بنیاد انسانی ذات کے اقرار پر استوار ہو تو اس میں قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اصولی طور پر دو قسم کے تصورات حیات پائے جاتے ہیں۔ ایک تصور حیات یہ ہے کہ انسانی زندگی محض طبعی زندگی، فزیکل لائف ہے، انسانی طبعی قوانین کے مطابق زندہ رہتا ہے، اور انہی قوانین کے ماتحت اس کے جسم کی پرورش ہوتی ہے، اور انہی قوانین کی روح سے یہ آخر الامر مر جاتا ہے، اور جب اس کے تنفس، سانس کے آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس فرد کا خود بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عصر حاضر کی زبان میں اس سے مادی نظر حیات، میکانسٹک کانسیپٹ آف لائف کہتے ہیں، جسے عام طور پر مغربی تہذیب کہا جاتا ہے۔ وہ اسی نظریے کی مظہر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نظریے کی روح سے انسان کو نہ خدا پر ایمان لانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ وحی کو تسلیم کرنے کی حاجت۔ اس نظریے کے قائل اگر خدا کی ہستی کا اقرار بھی کر لیں گے تو زیادہ سے زیادہ اس حد تک کہ کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے اور وہ اس کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خدا پر اس قسم کے ایمان سے انسانی زندگی پر کچھ اثر نہیں پڑتا
اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اس کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ یوں ہی اتفاقیہ طور پر وجود میں آ گئی ہے، تو اس اقرار اور انکار سے اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اس کے ایمان کو ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا۔ دیکھیے مثلاً 29/61 سے 64 تک، 23/84 سے 88 تک، 39/35، 39/38، 43/9۔ اسی طرح جو شخص کہتا ہے کہ زندگی بس اس طبیعی زندگی کا نام ہے، موت سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اس کے نزدیک خیر اور شر کا معیار بھی خود ساختہ ہو جاتا ہے۔ خیر وہ جس سے ان سے فائدہ پہنچے یا زیادہ سے زیادہ جسے معاشرہ سوسائٹی اچھا کہہ دے، اور شر وہ جس سے اسے نقصان پہنچے یا جسے سوسائٹی معیوب سمجھے۔ اس کے نزدیک اس کے اپنے فیصلوں یا معاشرے کے متعین کردہ قوانین و ضوابط سے بالا کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے جذبات کی تسکین ہوتا ہے اور بس۔ قرآن کریم اسے کفر کی زندگی قرار دیتا ہے۔ سورہ جاسیہ میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جو اپنے ہی جذبات کو الہ بنا لیتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، وہ قانون خداوندی کے مطابق اپنے علم کے باوجود غلط روش زندگی پر چلتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور جذبات پرستی کا طوفان اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 45/23۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق اس حالت تک پہنچ جائے، اس کی صحیح راستے کی طرف بجز خدا کے قانون کے اور کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو کیا تم ایسے شخص کی حالت دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ وہ لوگ ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، جو کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، ہم قوانین طبیعی کے مطابق مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور مرور زمانہ وقت ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ 45/24۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں ہوتا، یہ محض ظن و قیاس سے کام لے کر اس قسم کا تصور قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم اس زندگی کو حیوانی سطحی زندگی قرار دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ 47/12۔ جو لوگ اس بلند سطحی زندگی سے انکار کرتے ہیں وہ حیوانوں کی طرح کھاتے پیتے اور سامان ضد سے فائدہ اٹھاتے اور پھر مر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا تصور زندگی یہ ہے کہ انسانی زندگی صرف اس کے جسم کی زندگی نہیں، جسم کے علاوہ انسان میں ایک اور شے بھی ہے جسے اس کی ذات یا نفس کہتے ہیں۔ یہ قوانین طبیعی کے ماتحت نہیں ہوتی، نہ ہی جسم کی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کی مناسب نشو و نما کی جائے تو انسان کی موجودہ زندگی بھی خوشگوار اور سرسبز شاداب ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد وہ زندگی کے مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما ان قوانین کی روح سے ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے بذریعہ وحی ملتی ہیں، جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ انسانی ذات پر ایمان اور خدا، وحی، نبوت اور آخرت پر ایمان کس طرح لازم و ملزم ہیں۔ انسانی ذات کیا ہے یہ نہ بتایا جا سکتا ہے اور نہ سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی مادی شے نہیں۔ انسانی ذات کا مظاہرہ اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتا ہے، اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی غیر مادی شے ہے جو اختیار اور ارادے کی استعداد کی حامل ہے۔ اختیار اور ارادہ بصورت مطلق اور کلی طور پر خدا کو حاصل ہے، اور اس کا عطا کردہ محدود شکل میں انسان کو حاصل ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کسی اور کو اختیار اور ارادہ حاصل نہیں، اسی لیے اسے خدا نے روحانہ کہہ کر پکارا ہے، یعنی الوہیاتی توانائی، ڈیوائن انرجی۔ دیکھیے عنوان رے واو ہے۔ اگر انسان قوانین خداوندی کا اتباع کرے تو اس کی ذات میں حد بشریت کے اندر صفات خداوندی منعکس ہوتی جاتی ہے، اسی کو اس کی ذات کی نشو و نما کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ انسانی ذات ذات خداوندی کا جزء نہیں، ذات وہ خدا کی ہو یا انسان کی ایک غیر منقسم وحدت انڈیویزیبل ہول ہوتی ہے جس کے حصے بخیر نہیں ہو سکتے۔ چونکہ انسان کے ہر عمل کی بنیاد اس کے ارادے پر ہوتی ہے، اس لیے اس کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہ کی خیانت تک کا بھی۔ 40/19۔ یہی اس کا اعمال نامہ ہے جو اس کی گردن میں لٹکا رہتا ہے۔ 17/12۔ اسی کو وہ ظہور نتائج کے وقت پڑھے گا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا 17/14۔ تو آج اپنی کتاب پڑھ، آج تیرا نفس خود تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ 75/14-15۔ اسی سے انسانی ذات کی انفرادیت انڈیویجولیٹی ثابت ہوتی ہے۔ 6/94 اور 19/95۔ یعنی ہر انسانی ذات منفرد یونیک ہوتی ہے اور اس کے ہر عمل کا اثر اس کے اپنے اوپر ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 6/164۔ ہر نفس کو اپنے اعمال کا
خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس ضمن میں حسب ذیل آیت بھی دیکھیے 6/104، 10/108، 17/7، 17/15، 27/92، 29/6، 30/44، 21/12، 35/18، 39/41، 41/42، 45/15، 39/7، 53/38۔ جب اتباع قوانین خداوندی سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے تو جیسا کہ پہلے کہا جو چکا ہے، اس میں زندگی کے مزید ارتقائی منازل طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے مرنے کے بعد جنت کی زندگی کہتے ہیں، لیکن جس ذات کی نشوونما نہیں ہوتی وہ آگے بڑھنے سے رک جاتی ہے۔ یہ جہنم یا جہیم کی زندگی ہے۔ دیکھیے عنوانات، جے حمزہ نون نون، جیم ہے میم، جہنم۔ یوں تو انسانی ذات کی نشوونما کے لیے پورے کے پورے ضابطۂ قرآنی کا اتباع ضروری ہے، اور یہ اتباع قرآنی معاشرے کا جزو بن کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس باب میں ایک بنیادی نقطہ بیان کیا جو بڑا اہم ہے۔ انسانی جسم کی پرورش ہر اس شے سے ہوتی ہے جسے وہ فرد خود کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کھاتا جاؤں اور آپ کے جسم کی پرورش ہوتی جائے۔ اس کے برعکس انسانی ذات کی نشوونما ہر اس چیز سے ہوتی ہے جسے ہم دوسروں کی نشوونما کے لیے دیں۔ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 92/17-18۔ جہنم سے اسے بچایا جاتا ہے جو اپنے مال کو یا جو کچھ اس کے پاس ہے اسے دوسروں کی نشوونما کے لیے دیتا ہے۔ تقوی شعار بھی وہی ہوتا ہے جو دیتا ہے، من آتا واتقی 92/5 جو دیتا ہے اور اس طرح تقوی اختیار کرتا ہے۔ نیز دیکھیے 59/9، 64/16۔ یاد رہے کہ انسانی ذات ایک ملکہ، صلاحیت، استعداد یا امکانی قوت ہے جو بجائے خیش نہ خیر ہے نہ شر۔ دوسری ہر قوت کی طرح اس کا استعمال اسے خیر یا شر بنا دیتا ہے۔ جب انسان اسے انسانیت کی بلند اقدار، ہائر ویلیوز کے تحفظ اور استحکام کے لیے عمل میں لاتا ہے تو یہ خیر کا موجب بن جاتی ہے، اسی سے اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنے اختیار اور ارادے کو پست مفاد خواہش کی خاطر استعمال کرتا ہے جس میں بلند اقدار کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے تو یہ شر کا مظہر بن جاتی ہے۔ اس صورت میں محض تمیز کی خاطر ہم انسانی ذات کو ایگو سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایگو حیوانی سطح زندگی پر ہوتا ہے اور ذات انسانی سطح زندگی پر۔ جب انسانی جذبات ایموشن ایگو کے تابع چلتے ہیں تو قرآن کریم انہیں ہوا کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ اس مادے میں پستی کا مفہوم ہوتا ہے۔ دیکھیے عنوان ہے واو یہ۔ اور جب عقل انٹیلیکٹ ایگو کی خادمہ بنتی ہے تو مکر و فن کہلاتی ہے۔ اس کے برعکس جب جذبات انسانی ذات کے تابع رہتے ہیں تو بلند ترین جوہر انسانیت بن جاتے ہیں، اور جب عقل انسانی ذات کے تابع فرمان رہتی ہے تو انسانی زندگی اور معاشرہ جنت بدماں ہو جاتا ہے۔ اقبال اول الذکر کو عقل خود بھی اور ثانی الذکر کو عقل جہاں بھی یا خرد ادب خوردہ دل کہہ کر پکارتا ہے۔ جب ایگو کسی مستقل قدر کو پس پشت ڈال کر پست مفاد کی طرف جاتا ہے تو اسے عام طور پر نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح قرآن کریم کی اس آیت سے لی گئی ہے جس میں اس نے عزیز مصر کی بیوی کا یہ قول نقل کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء 12/53۔ یقیناً نفس برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نفس انسانی ہے ہی برائی کا حکم دینے والا، بالکل نہیں۔ یہ ایگو کے متعلق کہا گیا، چنانچہ اس کے بعد ہے الی ما رحم ربی 12/53، باوجود اس کے جس پر خدا کی رحمت ہو۔ یہ نفس کی وہ سطح ہوگی جسے ہم نے انسانی ذات سے تعبیر کیا ہے۔ بعض اوقات نفس انسانی کی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد اس میں احساس ندامت بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت ایگو اور ذات میں ایک قسم کی کشمکش کی حالت ہوتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے نفس لوام کہا ہے 75/2، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ اس سلسلے میں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسانی ذات میں اس کی استعداد نہیں کہ وہ خیر اور شر میں خود تمیز کر سکے۔ خیر اور شر کی تمیز صرف وحی کی روح سے ہو سکتی ہے۔ نفس لوام میں اسی بات پر ملامت کرے گا جسے وہ معیوب سمجھتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو وہ معیوب سمجھتا ہے وہ در حقیقت معیوب ہو، اور جسے وہ محمود قرار دیتا ہے وہ در حقیقت ممدوح ہو۔ تفصیل اس اجمال کی لام ہے میم اور فے تے رے کے عنوانات میں ملے گی۔ جب انسان خالص قوانین خداوندی کا اتباع کرتا ہے تو ایگو اور ذات کی کشمکش ختم ہو جاتی ہے، ذات پست جاذبیتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا ہے 89/27، جس کی زندگی جنت کی زندگی ہے 89/29۔ اس عصر حاضر کے علم النفس کی زبان میں انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کہا جائے گا، اس کے برعکس ڈس انٹیگریٹڈ پرسنالٹی ہوگی۔ قرآن کریم نے نفس کی ان دونوں کیفیتوں کو فجورہا و تقواہا
سے تعبیر کیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے عنوان لام ہے میم اور ذات کی نشوونما ڈیولپمنٹ کو انسانی زندگی کا مقصود اور کامیابی کا کامرانی بتایا ہے 91/10۔ چونکہ انسانی ذات امکانی شکل ریئلائزیبل فارم میں ہر انسانی بچے کو پیدائش کے ساتھ یکساں طور پر ملتی ہے، اس لیے اس کی بنا پر ہر فرزند آدم محض آدمی ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہے۔ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم 17/70۔ ہم نے تمام فرزندان آدم کو واجب التکریم بنایا ہے۔ ذات کی تکریم کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے شخص کو اپنا محکوم بنائے۔ انسانی اختیار و ارادہ انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت ہے، اس لیے کسی کے اختیار اور ارادے کو سلب کر لینا، اس سے اپنے فیصلے منوانا، اسی کو محکومی کہتے ہیں۔ اسے شرف انسانیت سے محروم کر دینا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے اطاعت یا محکومی صرف قوانین خداوندی کی ہو سکتی ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ دیکھیے عنوان عین بے دال۔ یہ اطاعت کسی مستبد حاکم کی عائد کردہ پابندیوں کا نام نہیں ہوتا، انسان ان پابندیوں کو اپنے اوپر خود عائد کرتا ہے۔ اطاعت کے معنی ہی بطیب خاطر برضا و رغبت اپنے اوپر کسی پابندی کا عائد کرنا ہے، اور اسی لیے عائد کرتا ہے کہ اس سے اس کی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔ وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 2/286 سے یہی مراد ہے، یعنی قوانین خداوندی انسان پر جو پابندیاں عائد کرتے ہیں تو اس سے مقصود خود انسانی ذات میں وسعت پیدا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کی آزادی کو سلب کرنا۔ دیکھیے عنوان کاف لام فے۔ قرآنی معاشرہ اس قسم کی فضا پیدا کرتا ہے جس میں کوئی کسی کا محکوم نہیں ہوتا، اور اسی طرح انسانی ذات کی وسعتیں حدود فراموش ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس سے انسان کو اس دنیا میں بھی جنتی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی جنتی زندگی۔ خانقاہیت کی تجرد گاہوں میں انسانی ذات کی نشوونما کبھی نہیں ہو سکتی۔ جنت کے لیے فتح کھولی فی عبادی 89/29 پہلی شرط ہے۔ سورہ زمر میں ایک آیت ہے، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 39/42۔ اللہ موت کے وقت نفوس کو موقوف کر دیتا ہے اور جو مرتے نہیں ان کی نیند کی حالت میں ایسا کر دیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم ہو جاتا ہے تو انہیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک واپس بھیج دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں نفس سے مطلب کیا ہے، جسے موت اور نیند دونوں حالتوں میں موقوف کر دیا جاتا ہے، اور جب انسان جاگ اٹھتا ہے تو اسے واپس کر دیا جاتا ہے، لیکن بصورت موت اسے واپس نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک نیند کا تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں انسان کا سب کچھ موجود ہوتا ہے بجز شعور کانشسنس کے، حتیٰ کہ اس میں تحت شعور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس آیت میں نفس سے مراد اس کی شعوری حالت ہے، یعنی نیند اور موت دونوں حالتوں میں اس کا شعور باقی نہیں رہتا۔ سونے والا جب جاگ اٹھتا ہے تو اس کا شعور پھر روبہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن موت کی صورت میں شعور کا تعلق اس جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد شعور کیسے روبہ عمل ہوتا ہے، ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اسے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے شعور کی روبہ عمل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ہمارا مادی جسم۔ ہم اس وقت جسم کے توسط کے بغیر شعور کی کارفرمائی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا کہ حیات بعد الممات میں شعور کی کارفرمائی کا ذریعہ کیا ہوگا، نہ ہی اس کے بتانے سے کوئی فائدہ تھا، اس لیے کہ جس بات کو ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ ہی نہیں سکتے اس کے بتانے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد نفس کی کارفرمائی کو قرآن کریم ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر بیان کرتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہی دین کی اصل اور بنیاد 1961 الوہیتی توانائی۔ ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں کہ آپ انسانی ذات کے لیے الوہیتی توانائی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ یہ توانائی ذات خداوندی کا جز ہے۔ کائنات میں ہر جگہ توانائی پائی جاتی ہے، جانداروں میں اس کا اظہار زیادہ نمایاں اور محسوس طریق پر ہوتا ہے۔ یہ توانائی مادی اسباب و علل کا نتیجہ ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ طبیعی قوانین کے مطابق سامنے آتی ہے، اس لیے اسے مادی توانائی کہتے ہیں۔ انسانی جسم کی توانائی بھی اسی زمرے میں آتی ہے، لیکن انسان کے اندر ایک اور توانائی بھی ہے جس کا مظاہرہ اس کے اختیار اور ارادے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ توانائی جسم انسانی کی طبیعی توانائی سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس لیے کہ طبیعی توانائی اس خاص توانائی کے تابع کام کرتی ہے۔ اس توانائی کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اسے اس نے روحنا کہہ کر پکارا ہے، یعنی خدا کی روح یا توانائی۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ توانائی مادی قوانین سے متعلق نہیں، خدا کی طرف سے براہ راست ملی ہے، یہ انسانی ذات ہے،
اسی کو میں الوہیاتی توانائی سے تعبیر کرتا ہوں۔ الوہیاتی ہمارے ہاں کی ایک قدیم اصطلاح ہے اور اس کے معنی ہیں الہ کی طرف منسوب، لہٰذا الوہیاتی توانائی سے مراد ایسی توانائی جو مادے کی پیداوار نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف منسوب ہے۔ واضح ہے کہ خود مادی توانائی بھی غیر از خدا کی پیدا کردہ نہیں ہوتی، وہ ان قوانین کے ماتحت پیدا ہوتی ہے جو خدا نے مادے سے متعلق متعین کر رکھے ہیں۔ انسانی توانائی کو اس نے خاص طور پر اپنی طرف منسوب اس لیے کیا ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ مادی توانائی سے الگ اور ممتاز ہے۔ یہ توانائی خدا کی ذات کا حصہ نہیں ہے، ذات کے حصے بکھرے نہ ہو نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں انسانی ذات یا الوہیتی توانائی کے ساتھ یہ لکھ دیا کرتا ہوں کہ یہ خدا کی عطا کرتا ہے، ذات خداوندی کا جز نہیں ہے۔ اسے ذات خداوندی سے جدا شدہ حصہ سمجھنا ہندوؤں کے فلسفہ ویدانت کا پیدا کردہ تصور یہ ہے کہ یہ ذات خداوندی کا حصہ ہے۔ انسانی ذات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توانائی ہے جو نہ اس کی ذات کا حصہ ہے نہ اس کا منتہا، نہ ہی اس کی ذات سے جا کر مل جانا۔ یہ توانائی غیر نشوونما یافتہ شکل انڈیولپڈ فارم میں ملتی ہے اور اسے نشوونما دینا انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ اسی لیے قرآنی معاشرہ قائم کیا جاتا ہے۔ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے اور اس کی ذات اس کے طبیعی جسم کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ 1960 عیسوی۔